اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرات کی خدمت میں سورہ حمد کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، تفسیر انوار النجف میں ملتا ہے کہ سورہ حمد کو چند ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں سے 5 نام میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک لفظ ہے سورہ حمد، سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ شفا، سورہ سبا، سورہ مثانی۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں اس سورہ کو، صرف اسی سورہ کو 5 ناموں سے کیوں جانا جاتا ہے؟ الحمد کیوں کہتے ہیں سورہ کو؟ اس سورہ کو سورہ حمد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ الحمد حمد آیا ہے۔ لفظ حمد آنے کی وجہ سے اسے سورہ الحمد بولتے ہیں، لفظ حمد آنے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز، اسے سورہ سبا کیوں بولتے ہیں؟ قرآن مجید کے اس سورہ میں بسم اللہ سمیت 7 آیتیں ہیں، اس لیے اسے سورہ سبا بولا جاتا ہے۔ اور مثانی کیوں بولتے ہیں؟ یہ سورہ 2 بار نازل ہوا ہے، ایک بار مکے میں، ایک بار مدینے میں، اس لیے اسے سورہ مثانی بولتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحۃ الکتاب بھی سے بولا جاتا ہے۔ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورہ نظر آتا ہے وہ سورہ حمد نظر آتا ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحۃ الکتاب بولا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، سورہ شفا کیوں کہتے ہیں اسے؟ سورہ شفا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ کسی مردے کے اوپر 70 بار پڑھ دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کیجیے گا، یعنی ایک مردے کے اوپر 70 بار پڑھنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، کسی انسان کے اوپر اگر پڑھ دیا جائے تو اسے کتنی شفا ملے گی، تو اسی لیے اسے سورہ شفا کہا جائے۔